وہ کتنا مضبوط اور محفوظ حصار تھا۔ دل کچھ لمحوں بعد وہ پرسکون ہوئی تو شیر نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ میں ڈر گئی تھی، آپ کیوں چلے جاتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا اور اس کی شرٹ میں جذب ہو گیا۔ اس کا جسم اب بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہو؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھتا۔ وہ اپنے انگوٹھے سے اس کا گال نرمی سے سہلا رہا تھا مگر وہ جواب دیے بنا اس کی آنکھوں میں دیکھے گئی۔ تبھی اچانک وہاں ہر جگہ روشنی میں نہا گئی۔ آنکھیں بند کر کے کھولتی وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شیر کی نگاہیں بھی اس کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ مرہم بھی اتنا جلدی اثر کہاں کرتا ہے جتنی جلدی ایک منپسند شخص کی توجہ کرے۔ بھیگی آنکھوں سے اسے گائل کرتی ہونٹ پر دوسرا ہونٹ رکھے وہ اس پل اسے بے تحاشا معصوم لگی۔ "ایم فائن" ہاتھ آگے بڑھا کر وہ اس کی گردن کے گرد باندھتی اپنا چہرہ بھی اس کی گردن میں چھپا گئی۔ وہ اس کے گلے لگنے کے اس انداز پر سانس روک گیا۔ خوشبوؤں میں بسا وہ نرم وجود اس وقت اس کے قبضے میں تھا۔ دل نے بغاوت کرنی چاہی مگر وہ شیر دل تھا۔ دل اور دماغ پر قابو پانا اسے اچھے سے آتا تھا۔ اپنے گرد اوڑھی شال اتار کر وہ اس سے پارسا کو ڈانپ گیا۔ وہ اس وقت سمپل ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی جس سے یقیناً اسے ٹھنڈ لگ جاتی۔ وہ اتنا جانتا تھا اسے سردی جلد ہی لگ جاتی تھی۔ جانے والوں کی عادتیں نہیں ڈالتے۔ دل کے بال سہلاتا وہ اسے وارن کرنے لگا۔ کیسا انداز تھا، بے بس سا مگر وہ اپنے الفاظوں میں مضبوطی باندھ کر رکھتا تھا۔ جانے والوں کو جانے نہ دیا جائے تو وہ آ گئے تو بس آ گئے، منہ بنا کر اسے جواب دیتی وہ اور اندر گھسی۔ شیر دل کو سانس لینا محال لگا۔ "دل کمرے میں جاؤ" خود سے ایک جھٹکا سے دور کرتے شیر دل داڑ کر بولا۔ جبکہ وہ اس کے اس انداز پر ناک چڑھاتی پاؤں پٹک کر اس کی شال اپنے گردن اچھے سے اوڑھ کر منہ بنا کر اندر چلی گئی۔ پیچھے وہ سینے پر ہاتھ رکھتا اس دھڑکتے دل کو قابو کرنے لگا۔ وہ تھی تو دل مانو یوں تھا جیسے ابھی اس پل باہر نکل جائے گا۔ اس کے ہونے سے اس کی دل کی دھڑکن بے حد تیز چل رہی تھی۔ ہاتھ میں کافی کا کپ پکڑے وہ گلاس وال کے پاس کھڑا باہر کی جانب دیکھ رہا تھا جب اسے اچانک دل کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ اب اس کی آہٹ بھی محسوس کر لیتا تھا۔ اس میں کیا؟ زمین ہر رکھے بیگ کی جانب اشارہ کرتی وہ شیر دل سے پوچھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ "تمہارا سامان" دو لفظی جواب دے کر وہ پھر خاموش ہو گیا۔ "کون سا سامان؟" آنکھوں کو چھوٹا کیے وہ ایک نظر اس بیگ کو دیکھ کر پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ "تم آج ہی سالک شاہ کی حویلی جا رہی ہو" جیب میں ہاتھ ڈال کر سنجیدگی سے جواب دیتے اس نے آخری گھونٹ اس کڑوی کافی کا حلق میں انڈیلا۔ کس خوشی میں آواز کو بمشکل کنٹرول کیے وہ خود کو مضبوط دکھا رہی تھی۔ وہ اس کے الفاظوں کی کمزوری بام گیا۔ وہ یوں ہی چاہتا تھا وہی ہو رہا تھا۔ کیوں اس نے جتنی کوشش کی تھی پھر بھی ایسا کیسے ہو گیا؟ "سوال نہیں، تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتی لڑکی، جا کر چادر لاؤ" کپ میز پر رکھتا وہ اسے اگلا آرڈر دے گیا۔ "نہیں جاؤں گی، کہیں بیچ کر دکھائیں" اس کے اور قریب آتی وہ اسے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی۔ وہ اس کے اس نڈر انداز پر ایک نگاہ سر سے پیر تک دیکھ کر گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ "مجھ سے بحث کرنے کی کوشش بھی مت کرنا" دل نین بازو سختی سے دبوچ کر داڑا وہ اسے سہمنے پر مجبور کر گیا۔ "مجھے نہیں جانا، میں آپ کی بیوی ہوں" "کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں" بھیگی آنکھوں سے اس پر وار کرتی اپنا بازو چھڑوانے کی سعی کرنے لگی۔ "مجھے تمہاری موجودگی نہیں پسند لڑکی" جھٹکے سے بازو چھوڑتے شیر نے آگے بڑھ کر اس کا بیگ اٹھانا چاہا جب اچانک وہ اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کر گئی۔ "خود کو ختم کر لوں گی اگر مجھے خود سے دور کیا تو" سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی وہ سسکیاں بھرتے وجود کو بمشکل سنبھالنے کھڑی تھی۔ اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑنے لگا تھا۔ "دل مجھے مجبور مت کرو" سختی کرنے پر منہ دبوچ کر سختی سے بولتے شیر نے اپنی آنکھوں کے ذریعے اسے خوف زدہ کرنا چاہا۔ "میں نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں جاؤں گی، آپ مجھے نہیں چھوڑ سکتے میرے مرنے تک کبھی نہیں آپ نے ایسا کچھ کیا تو ختم کر لوں گی میں قسم کھاتی ہوں" وہ اس لمحہ شیر کو اپنے ہوش و حواس میں نہ لگی۔ "آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے" بولے "آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے" اس کا کالر دبوچ کر چیختی وہ شیر کو اپنے نزدیک آنے سے خاموش کروا گئی۔ وہ اس لمحہ شیر کو جنونی لگی۔ کیا اسے محبت ہو گئی تھی شیر سے؟ یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ اس کے کالر کو جھٹکا دینے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ اور کیا کہنا تھا؟ اس کے الفاظوں کی ضرورت کہاں تھی؟ کیا محبت اتنی جلدی ہو سکتی تھی؟ آنکھوں میں جنونیت لیے وہ اسے وعدہ چاہ رہی تھی کبھی نہ دور جانے کا، اور وہ جو تھا ایسا وعدہ وہ کبھی نہ کر سکتا۔ "مجھے نفرت ہے تمہارے وجود سے لڑکی، دور ہو جاؤ"
اس کے ہاتھ اپنے کالر سے ہٹاتے شیردل نے آخری وار کیا۔ نہیں کرتے، آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے، میں نہیں جاؤں گی۔ بولتے بولتے وہ بے سدھ ہوتی اس کے سینے پر ڈہ گئی۔ شیردل اس کا وجود سنبھالتا حیران ہوا، وہ بے سدھ تھی۔ وہ اگلے ہی پل بے چینی سے اس کا گال سہلانے لگا، مگر وہ اس پر بالکل برف کی مانند ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ دل آنکھیں کھولو، گال سہلاتا وہ اس کے پاس پڑے کاؤچ پر لٹانے لگا۔ دل مجھ پر برا کوئی نہیں ہوگا، آنکھیں کھولو، ہاتھوں کو سہلاتے اس نے بے بسی کے مارے اسے دھمکی دی، مگر وہ ایسے ہی رہی۔ اس کا وجود بے سدھ اس کے سامنے تھا۔ دل میں جان لے لوں گا تمہاری، آنکھیں کھولو، نہیں جا رہی تم کہیں، آنکھیں کھولو۔ پریشانی کے مارے وہ سوچ نہ سکا کچھ۔ وہ جس جگہ تھی بارش کی وجہ سے وہاں سگنل کا مسئلہ تھا۔ دل کچن سے پانی لاتا وہ اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا۔ آنکھوں کی جھپک کر کھولتی وہ سر پر ہاتھ رکھ گئی۔ اسی ہوش میں آتے دیکھ کر گلاس کو میز پر رکھتے شیر نے اگلے ہی پل اسے خود میں بینچ لیا۔ خوف زدہ کیوں کیا تم نے مجھے؟ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے شیر نے اور مضبوطی سے اسے خود میں بینچا۔ وہ اس کے اس قدر مضبوط حصار میں وہ مشکل سانس لے پائی۔ اے لڑکی، یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ گل جو داخلی دروازے پر نگاہیں گامزن کیے سالک کا انتظار کر رہی تھی، پیچھے سے آئی اماں سائیں کی آواز پر سانس خارج کر کے رخ موڑ گئی۔ سامنے ہی وہ تیکھے تیور لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں پنپتا غصہ اور چہرے پر سخت تاثرات۔ وہ ہمیشہ اسے یوں ہی دیکھتی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ نارمل انداز میں جواب دیتی وہ ان کا سوال نظر انداز کر گئی۔ تم جیسے لڑکی کو میں اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے بھی نہ رکھوں۔ آئی بڑی کوئی کام تھا؟ ٹکے سا جواب دے کر اس کی نقل اتارتی وہ ہنکار ابھرتی وہاں سے چلی گئیں۔ گل بمشکل خود پر ضبط باندھ پائی تھی۔ اگر آج وہ سالک کی جانب سے فکر مند نہ ہوتی تو یقیناً ان کے اس انداز پر جواب دیتی، مگر وہ خاموشی سے ان کی پشت تکتی رہ گئی۔ بھابی، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا آپ نے ان کا انتظار؟ وہ نگاہیں پھیر کر واپس داخلی دروازے پر نگاہیں ٹکا گئی، جب اچانک اس کے قریب شیزہ آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے اس انداز پر اور سوال پر حیران ہوئی جو اس کی آنکھوں میں صاف واضح تھا۔ نہیں، یوں ہی وہ نہیں جانتی تھی انہیں بتانا چاہیے تھا یا نہیں۔ اگر سالک نے کسی کو اپنے زخم کے متعلق نہیں بتایا تھا تو وہ کیسے بتاتی؟ وہ بھابی، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے تھی۔ معصوم چہرہ بناتی وہ گل کا بازو بچوں سے انداز میں تھام گئی۔ ہاں بولو۔ اس کا گال نرمی سے چھو کر گل ایک بار پھر داخلی دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب صبح اٹھی تھی تو سالک کمرے میں موجود نہ تھا، اور اب اس وقت تک اس کے آنے کا کوئی بھی آثار اسے نہ دکھا۔ ایک تو زخمی تھا اور اسے بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ اس کا دل چاہا وہ اس کے سامنے ہو اور اسے خوب سنائے۔ اصل مقصد بس اسے اپنے سامنے دیکھنا تھا۔ وہ اپنے احساسات سمجھ نہ سکی، وہ اسی جانب کھوئی ہوئی تھی جب اچانک شیزہ نے اس کا بازو ہلاتے اس کا دھیان اپنی جانب کیا۔ بھابی، میں کب سے بول رہی ہوں، کیا آپ کا دھیان کہاں ہے؟ وہ نہیں جانتی تھی شیزہ نے کیا بولا۔ اس کا دھیان 100% سالک شاہ پر تھا۔ اس نے کل رات سے اس کی جان ہلکان کی ہوئی تھی۔ نیند سے کتنی بار جا کر وہ اسے دیکھتی کہیں وہ اپنے زخم پر کروٹ نہ لے لے۔ سوری شیزہ، تم نے کیا کہا میں سن نہیں پائی، نرمی لہجہ میں معذرت کرتی وہ شیزہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ بھابی، دراصل مجھے بازار جانا تھا، مگر کوئی ہے نہیں جس کے ساتھ جاؤں۔ اماں سائیں سے اجازت لے لی ہے، وہ اکیلے جانے نہیں دے رہی۔ آپ چلیں نا پلیز۔ وہ چہرے پر معصومیت طاری کیے کچھ اس انداز میں بولی کہ گل انکار نہ کر پائی۔ شیزہ، کیا کل جا سکتے ہیں؟ آج رات سے اجازت لوں گی۔ کچھ سوچ کر وہ بولی، بھابی، آج ضروری نہ ہوتا تو کل کا کہہ دیتی، مگر آج جانا ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں جا سکتی تو ٹھیک ہے۔ اسے جواب دے کر وہ آخر میں اداس لہجے میں بولی، جس پر گل کو ہار ماننی ہی پڑی۔ ٹھیک ہے، میں چادر لے کر آتی ہوں۔ مسکرا کر جواب دیتی گل اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کی پشت تکتی شیزہ نے قہقہہ لگایا۔ افسوس، آپ واپس نہیں آ پائیں گی، چہرہ ایک جانب کر کے بولتی وہ اپنا منصوبہ سوچ کر ہنستی ہی چلی گئی۔ جبکہ اماں سائیں جو پلر کے پاس کھڑی تھیں اب تک نہ سمجھی اسے دیکھے گئیں۔ اے لڑکی، کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ اس کے قریب آتی وہ ایک ہاتھ کی اس کے سر پر لگاتی سختی سے بولی۔ رکیں۔ انہی ہاتھ کے اشارے سے روکتی وہ فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتی لاؤڈ سپیکر پر رکھ گئی۔ 2 بیل کے بعد دوسری جانب سے فون ریسیو ہو ہی گیا۔ ہاں سنو، ہم نکل رہے ہیں، یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ وہ لڑکی زندگی جینے لائق نہیں، بچنے چاہیے۔ شفاف لہجہ میں بولتی وہ اماں سائیں کے ناسمجھ چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی۔ کیا منصوبہ ہے تمہارا؟ اس کے فون رکھتے ہی اماں سائیں پوچھنے بنا نہ رہ پائیں۔ آج سمجھے اس لڑکی کا آخری دن ہے، اپنی شکل آئینہ میں دیکھنے لائق بھی نہیں رہے گی اس کی۔ نفرت بھرے لہجے میں بولتی وہ اس پل اماں سائیں کو بے حد بھلی لگی۔
میں نہیں جانتی کیا سوچا ہے، اگر تو کامیاب نہ ہوئی تو اپنی شکل مت دکھانا، اور اگر ہو گئی تو مانگے گی ملے گا۔ گال تھپتھپا کر وہ مڑ گئیں، جبکہ ہاتھ میں فون گھماتی وہ مسکرانے لگی۔ پھر گل کے آنے کا سوچ کر ہڑبڑی سے وہ کمرے میں جا کر چادر اٹھا لائی۔ تب تک گل بھی پوری طرح خود کو ڈانپے نیچے آ چکی تھی۔ چلیں بھابھی، پیار سے بولتی وہ گل کے سر ہلانے پر اس کے ساتھ باہر نکلی۔ پرائیویٹ روم میں ٹیبل پر بکھری فائلز کا بکھیرا سمیٹتا وہ اچانک تھما۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ ایک ایک حرف سچ بولو گے تم زیان؟ ٹائیگر کی اسپاٹ آواز سنتا زیان فائلز چھوڑتا اس کی جانب مڑا۔ سامنے ہی وہ بلیک ہوڈی پہنے اسے سخت سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر، میں نے تم سے اور 20 سے آج تک کچھ نہیں چھپایا، گلا تر کرتے زیان نے جواب دیتے ساتھ اپنا کام جاری کیا۔ تو بتا وہ شخص کون تھا؟ ٹائیگر کے جواب پر زیان خاموش ہی رہا۔ میں نہیں جانتا، ٹائیگر 20 جانتا ہے، صاف لفظوں میں جواب دیتے زیان نے فائلز لے جا کر الماری میں ٹھیک سے رکھیں۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو زیان، یاد رکھنا مجھ سے زیادہ شفاف اس پوری دنیا میں نہیں۔ نرم دل تو میں صرف اپنی بیوی کے لیے ہوں۔ زیان کا کندھا تھپتھپاتے اس نے اپنا لہجہ نارمل رکھا، جبکہ اس کے نارمل لہجہ میں کہیں بات میں چھپی وارننگ پر زیان سر ہلانے کے سوا کچھ نہ کر سکا۔ بھابھی یہ دیکھیں، یہ اچھا ہے نا؟ آئیں میں آپ کو وہ باغ دکھاتی ہوں۔ وہ ایک چھوٹی سی جگہ پر بنا بازار تھا جس کو وہ بازار بول کر گل کو لائی تھی۔ وہاں بمشکل ہی 10 سے 15 دکانیں تھیں۔ نہیں، ہمیں لیٹ ہو جائے گا، پھر کبھی سہی۔ شیزا، تم نے جو لینا ہے لے لو، پھر چلیں۔ اس کا دھیان یہاں آنے کے بعد بھی سالی کی جانب تھا۔ تبھی وہ رسانیت سے بولی، بھابھی وقت نہیں لگے گا، میں ویسے بھی گھر سے نکلی نہیں، پلیز۔ منت بھرے انداز سے بولتی وہ جو شال دیکھ رہی تھی وہ چھوڑ کر گل کا ہاتھ گھماتی اس کے نفی کرنے کے باوجود اس لیے آگے بڑھ گئی۔ وہ گارڈز اور ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے۔ بازار میں شیزا نے نہ جانے کیا کہہ کر آنے سے انہیں روک دیا تھا۔ وہ اس پل اکیلی تھی۔ ایک ڈر تھا جس کے گھیرے میں گل قید تھی۔ وہ صالح شاہ کو بتا کر نہیں آئی تھی، یقیناً وہ گھر ہوتا تو اجازت نہ دیتا۔ یہی خوف اسے سکون لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ آگے ہی بڑھے تھے جب اچانک 2 ہٹے کٹے مردوں نے ان کا راستہ روکا۔ گل ان کو دیکھ کر سختی سے شیزا کا ہاتھ دبوچ گئی، جبکہ شیزا مسکراتی نگاہوں سے گل کی آنکھوں میں پھیلا ڈر صاف دیکھ رہی تھی۔ کیا جادوگری ہے نگاہوں میں، تیرے دیوانہ ہو گیا ہوں قسم سے پہلی ہی نظر میں۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ رکھے بے حد گندی نظروں سے گل کو دیکھ کر بولا، اے کم تو یہ بھی نہیں۔ دوسرا شخص شیزا کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہتا، اس کے جسم میں خوف کی لہر دوڑا گیا، اے اس لڑکی کی بات ہوئی تھی میری نہیں، چھوڑو مجھے۔ وہ اسے لے تو آئی تھی، اب کس بات کا ورم رکھنا۔ تبھی وہ خوف کو ایک جانب رکھ کر چیخی، ارے یہ بات کب ہوئی تھی؟ اگر تجھ پر دل آیا تو اپنے دل نہیں بلائے گا اپن؟ سینے کو مسلتے ہوئے کہتے ان دونوں نے ایک ساتھ قہقہا لگایا، جبکہ حیرانی سے شیزا کی جانب دیکھتی گل اگلے ہی پل نگاہیں اس پر سے ہٹا گئی۔ وہ اس قدر بھی گر سکتی تھی، گل کو یقین کرنا مشکل لگا۔ اگر وہ اپنی زبان سے نہ بولتی تو وہ کبھی یقین نہ کرتی۔ ایک عورت ہو کر وہ دوسری عورت کی عزت کا سودا کر بیٹھی تھی، کیا بکواس ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ گھبراہٹ کے مارے شیزا اسے کچھ بولا نہ گیا، تبھی لڑکھڑاتی زبان میں بولی۔ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتی وہ رونے لگی، جبکہ گل پریشانی کے باوجود یہاں سے کسی طرح نکلنے کا سوچنے لگی۔ تبھی شخص نے آگے بڑھ کر شیزا کا اسکارف کھینچنا چاہا، جو بیچ میں ہی گل نے اس کے ہاتھ پر مکہ مار کر پورے زور سے مارے ہوئے روک دیا۔ گل کی اس حرکت پر وہ دونوں ایک بار پھر گھٹیا پن سے ہنس دیے، جبکہ شیزا اب روتی بلکتی گل کے پیچھے چھپنے لگی۔ بیچاری کی اپنی عزت دباؤ پر ہے اور اس کی عزت بچانے چلی۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنستے وہ ان دونوں کو ایکس رے کرتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ گل انہیں ہنستے دیکھ پاس پڑی لکڑی کو فوراً سے اٹھا گئی، قریب نہ آنا ورنہ اس سے سر پھاڑ دوں گی، ان دونوں کی جانب بار بار کرتی وہ شیزا کے ساتھ کچھ قدم پیچھے لینے لگی، جبکہ وہ اس کی حرکت پر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کی طرف بڑھنے لگے۔ جانے من چلو، چھوڑو، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں دیکھا ہے چیونٹی کے برابر ہو تم دونوں۔ لکڑی کے پکڑنے کی کوشش کرتے وہ ناکام ہوئے، جب اچانک موقع ملتے گل نے زوردار وار ایک شخص کے آر پار کیا اور وہ کراہتا ہوا ہاتھ سر پر رکھے زمین پر گرتا چلا گیا۔ دوسرے شخص اس کی جانب دیکھ کر غصہ میں آتا وہ لکڑی پکڑ کر پوری قوت سے کھینچتا زمین پر پھینک کر ان کی جانب بڑھنے لگا، بھاگو اس طرف۔ شیزا کو باغ کی دوسری جانب نکلتی سڑک کی طرف دھکیلتی وہ دوسری سڑک پر بھاگنے لگی۔ شیزا کو چھوڑ وہ گل کی طرف بھاگا
اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دے مجھے اجازت. اللہ حافظ.